یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کل کے درس میں ہم نے یتیموں کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے یتیم لوگوں کے لیے کیا حق اور کیا مسائل بیان فرمائے۔ کل ہم نے یہ آیات بینات کے تناظر میں بات سمجھی تھی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مال انہیں واپس کر دیا کرو۔ کب واپس کرنے ہیں؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی واپسی کا وقت اور واپسی کی شرط کو بیان فرما رہے ہیں کہ یتیم کا مال اسے واپس دینا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ فرمایا وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، آزماتے رہو تم یتیموں کو حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی یتیم بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس دوران اسے آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس اگر تم محسوس کرو ان میں دانائی، یتیم بچوں میں تم نے دانائی محسوس کر لی کہ دانا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا بس پھر انہیں ان کے مال لوٹا دو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کی شرط رکھی، ایک یہ کہ یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں مال واپس کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر رشد آ جائے۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے مالی انتظام اور کاروبار کی سوجھ بوجھ انہیں ہو۔ جب انہیں مال ان کا واپس لوٹاؤ تو ایسا نہ ہو کہ انہیں مالی معاملات اور مالی کاروبار کے اندر جو ہے سوجھ بوجھ نہ ہو۔ اگر ایک بندے کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، مال اسے دے بھی دیا تو چونکہ وہ معاشرے کے اندر اونچ نیچ کاروبار کے اعتبار سے سمجھتا ہی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا مال تو لے لے اور سارا کا سارا مال جو ہے نا ایک ہی جھٹکے کے اندر ضائع کر بیٹھے۔ لہذا دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ بالغ ہو جائیں تب انہیں واپس لوٹانا ہے مال، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے اندر رشد بھی ہو، اور رشد قابلیت اور صلاحیت کو کہتے ہیں۔ اور یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایسا کیا جائے کہ اس یتیم بچے کے مال میں سے تھوڑے پیسے اسے دیے جائیں کہ بیٹا یہ تمہارا ہے، تھوڑا حصہ ہے، اس کو تم کسی استعمال میں لاؤ۔ وہ تھوڑے پیسے اسے دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے ان پیسوں کا۔ اگر تو وہ ان پیسوں کو کسی اچھے مصرف کے اندر استعمال کرتا ہے، اپنی آنے والی زندگی اور مستقبل کی پلاننگ کے اندر استعمال کرتا ہے، انویسٹ کسی ایسی جگہ کرتا ہے کہ جہاں اسے فائدہ ہے مالی اعتبار سے، اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں جو پیسہ اس کا میں نے اس کو لوٹایا ہے یہ اس کو ضائع کرنے پہ نہیں تلا ہوا، بلکہ اس کو مزید مفید بنانے کے اندر لگایا ہے اور مزید کاروباری ذہن رکھتا ہے، اچھا کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر رشد ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، تو تم اب انہیں سارا مال واپس کرو۔ یہ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ بٹھائیں، مالی معاملات میں کاروبار کے اندر ان سے مشاورت لیں کہ ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، فلاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، بیٹا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طرح پیسہ لگائیں اور کس طرح ہمیں اس سے آمدن ہوگی، یہ ساری چیزیں ان سے مشاورت کریں۔ جب ان سے مشورہ طلب کرو گے تو اس کے مشورے کے اندر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کی ذہنی سوچ، اس کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے، کتنی پختگی اس کے ذہن اور اس کے ارادوں کے اندر، فکر کے اندر کتنی پختگی پائی جاتی ہے، اور پھر بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی یہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اگر میں اس کو اس کا روپیہ، اس کا پیسہ واپس بھی کر دوں تو یہ اپنے مال کو بھی سوچ و بچار اور اچھائی سے جو ہے وہ صرف کرے گا، اور اس کے اندر کسی نہ کسی فضولیات اور کسی نہ کسی اسراف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اب انہیں مال ان کا واپس کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو شرطیں رکھی یتیم کے مال کو واپس کرنے۔ اب ان آیات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ اگرچہ
اسلام انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، یعنی اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ فرد واحد کی ملکیت کے اندر مال ہو سکتا ہے، کوئی مال کسی ایک بندے کا ہو سکتا ہے اور اس کی ملکیت میں آ سکتا ہے شرعی طور پہ، لیکن اسلام اس کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارا مال ہے تمہاری جو مرضی تم کرتے رہو، نہیں، بلکہ تمہارا مال ہے تو دولت کو یوں ہی خرچ نہیں کرنا کہ اس کا جو ہے نا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونے جائے، اپنی ذات کا نقصان کر بیٹھے کہ سارا مال ہی غبن ہو جائے، کل کو تم بھکاری بن جاؤ اور بھیک مانگنے پر جو ہے نا بارے بارے ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر تمہارا مال ہے تو ہم جیسے مرضی خرچ کریں، جیسے مرضی خرچ کریں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام ایسے خرچ کی اجازت دیتا ہے کہ مال تم خرچ کرو معاشرے میں، اس مال کا تمہاری ذات کو فائدہ بھی ہو اور اس تمہارے مال کی وجہ سے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر مال خرچ کرنا شروع کر دیا اور معاشرے کا نقصان کرنا شروع کر دے تو بندہ، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا کسی کا مال ہے اگر بندہ شراب پینا شروع کر دے اور کہے جی میرا پیسہ ہے میں جو کرتا رہوں، تو پولیس کو جا کے رپورٹ کرنی ہے اور اسے جا کے پکڑوائیں۔ اگر ایسا بندہ کوئی گند پھیلاتا ہے معاشرے کے اندر تو اسلام اس حق میں نہیں ہے کہ اسے اجازت ہے کہ مال اس کا ہے تو جو کرتا رہے، بلکہ اسلام اس پر قدغن لگاتا ہے، پابندی لگاتا ہے۔ جب ایسی بندہ حرکتیں کرتا ہے تو حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ اس بندے کی مطلق ارادے کو مقید کرے اور اس کو پابند کرے کہ نہیں اس مال کو تو نے اس طرح خرچ نہیں کرنا کہ جو تیری مرضی تو خرچ کرتا رہے۔ تو اسلام کا یہ خوبصورت نظام ہے کہ وہ انفرادی ملکیت دیتا ہے، شخصی ملکیت دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بے راہ روی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے، بے راہ روی کا استعمال اجازت نہیں دیتا، ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ان کے اندر رشد دیکھتے ہو، ہدایت دیکھتے ہو، صلاحیت دیکھتے ہو یتیموں کے اندر، تب ان کے مال میں واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور فرمایا نہ کھاؤ ان کا مال فضول خرچی سے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ اس خوف سے کہ کہیں وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ تمہارے پاس مال اگر یتیم کا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش کرو کہ بچے تو بالغ ہو رہے ہیں، کل میں انہوں نے مال لے لینا ہے تو جلدی جلدی تکبر کے ساتھ فضول خرچی کرتے رہو، کھانا شروع کر دو، یہ بھی تمہیں اجازت نہیں ہے ان کے مال کی حفاظت کرنے۔ اب ایک اور بات ذہن کے اندر آتی ہے، ہر ذہن کے اندر، کہ جو بندہ یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی ضروریات کو دیکھ رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ یتیم کی دیکھ بھال اور مالی معاونت اور مال کی حفاظت کے اعتبار سے پابند ہے، اس نے اس کے مال کی دیکھ بھال کرنی ہے، چھوٹے بھائی ہیں اس کے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ تو اگر وہ بندہ ان کی کفالت کر رہا ہے، سرپرست ہے، تو وہ سرپرست ان کے مال کے اندر کسی اجرت کا مستحق بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ جو دیکھ بھال کر رہا ہے تو اسے بھی کچھ حق ہے ان کے مال کو استعمال کرنے کا، یہ شریعت بالکل منع کرتی ہے۔ تو بڑا خوبصورت ضابطہ اللہ پاک نے دیا، فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ جو سرپرست ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو یتیموں کا سرپرست بندہ بن گیا ہے وہ مالی اعتبار سے اسٹرانگ نہیں ہے، اس کی اپنی پوزیشن اتنی ہے، ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے یتیموں کو پالتا ہے، اس کی تو اتنی آمدنی ہے کہ اس کے اپنے بچے بڑی مشکل سے پلتے ہیں، یا وہ اگر وقت دیتا ہے یتیموں کو تو اپنا کاروبار صحیح سے نہیں چلا رہا، اس سے وقت ہی نہیں ملتا۔ اب شریعت کہتی ہے یہ بندہ اگر فقیر ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ یہ یتیموں کے مال میں سے استعمال کر لے اپنی ضرورت کے لیے، یتیموں کے مال میں سے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، لیکن اگر بندہ غنی ہے، صاحب ثروت ہے، اس کی اپنی مالی حیثیت اسٹرانگ ہے، اچھا ہے، اس کا مالی اعتبار سے اس کی پوزیشن بڑی اچھی ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا دیا بڑا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی سرپرست غنی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے مال کھانے سے پرہیز کرے، وہ یتیموں کا مال نہ کھائے، اس لیے اس کو اللہ پاک نے خود نوازا ہے تو وہ اپنا مال استعمال کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا جو فقیر ہے، جس کے پاس اپنا اتنا نہیں ہے، وہ یتیموں کے مالوں سے کھا سکتا ہے، لیکن کیا سارا کھا جائے؟ فرمایا نہیں، کھا لے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن مناسب مقدار میں کھائے، مناسب مقدار میں کھائیں، ضرورت کے مطابق۔ اگر اسے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے کی چیز لینی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب یتیم کے مال سے لے سکتا ہے،
عید آ گئی، اس طرح کے تہوار آ گئے، اب اس نے کپڑے لینے ہیں جی، اپنے لیے سوٹ بھی لے لیا، بچوں کے لیے بھی لے لیا، تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کھاؤ صحیح یتیموں کے مال کو، لیکن مناسب مقدار کے اندر استعمال کرو، فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ، اور اس کے اندر جو ہے نا اسراف کرتے ہوئے نہ کھاؤ، اور اپنی ضرورتیں ساری کی ساری پوری کرنے نہ شروع کر دو۔ ہاں ایسی ضرورت جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کو تو ان کے مال سے پورا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں جو قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کو اگر کسی غیر جانبدار بندے پر پیش کیا جائے، یعنی جس بندے نے یتیم کی کفالت کی ہے، سرپرست ہے، اس نے جو یتیم کا مال کھایا ہے، اگر کسی سیانے بندے کو جو غیر جانبدار ہو، دونوں میں سے کسی کا لگتا نہ ہو، اس کو بلایا جائے، اس کو کہا جائے یار میں نے اتنے عرصے میں ان کے مال میں سے صرف اتنا کھایا ہے، اور وہ غیر جانبدار بندہ یہ بات کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھیا یہ جو تم نے استعمال کیا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، تو شریعت کے لیے وہ بات جائز ہے۔ اور یہاں علماء نے ایک اور احتیاط بھی رکھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم استعمال کر سکتے ہو، یعنی ضرورت کے مطابق یتیم کا مال استعمال کر سکتے ہو، لیکن علماء نے فرمایا کہ پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ تم ان کا مال کھاؤ لیکن قرض حسنہ کی نیت سے کھاؤ۔ اسلام کو حسن دیکھیں کہ پھر بھی تم یتیموں کا مال کھاؤ صحیح، تو قرض حسنہ کی نیت سے کھاؤ۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غریب ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والے بندے کو بندہ یہ کہے کہ میاں میں بڑا ماڑا ہوں اور میرے حالات بھی بڑے ماڑے ہیں، مجھے جو ہے وہ نہیں ہے اتنے میرے پاس پیسے گزر اوقات کے لیے اور روزے مرہ کے استعمال کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو مجھے قرض دے دو اللہ کے نام پر، اور اللہ پاک نے اگر مجھے طاقت بخشی، میرے پاس مال آ گیا تو میں واپس کر دوں گا، اگر میرے پاس مال آ گیا تو میں واپس کر دوں گا، اگر نہیں آیا تو پھر تم مجھے معاف کر دینا۔ میں یتیموں کا مال بھی کھائیں تو اس نیت سے کھائیں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے کبھی مال دے دیا تو میں جتنا بھی ان کا استعمال کروں گا میں ان کو دوبارہ واپس کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت ضابطہ دیا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ اچھا یتیموں کا مال واپس کرنے لگے ہیں تو کیا رات کے اندھیرے میں بھتیجے کو بلایا، یتیم کو، بھائی کو بلایا، جو بھی یتیم ہے میرے کفالت، اس کو بلایا، کمرے میں بیٹھ کے گھر کے دو جی، اور انہیں بتایا جی یہ حساب کتاب ہے، تو کیا اس طرح واپس کر دیں یہ ٹھیک ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ یتیموں کا مال واپس کرنے لگے ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ فرمایا جب تم یتیموں کا مال لوٹانے لگو تو ان کے مال کے لوٹانے پر تم گواہ بنا لو لوگوں کو۔ فَأَشْهِدُوا، برادری کے، اپنے برادر کے چند بندوں کو، معتبر لوگوں کو بلا لو، ان کے سامنے ان کا مال انہیں واپس کرو تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ ان کا مال کتنا تھا اور آپ نے کتنا واپس کیا ہے، انہیں گواہ بنا اس مال کے لوٹانے پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور فرمایا حساب کتاب کے اندر تم اگر ہیر پھیر کر بھی جاؤ گے تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ ذہن کے اندر رکھو کہ حساب و کتاب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تم نے اگر حساب و کتاب کے اندر کہیں ڈنڈی مار بھی لی تو کتنے تک چھپو گے؟ رب کی بارگاہ میں تو دینا ہی ہے، تو رب کے حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے۔ لہذا جب انہیں مال واپس کرنے لوگوں اپنے گھر کے اندر بٹھا کے چوری چھپ کے نہیں کرنا، بلکہ چند جی بلائیں، معتبر بندوں کو بلائیں، انہیں بتائیں کہ جی یہ ان کے باپ نے مال چھوڑا تھا، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اتنا خرچ ہوا ہے اور اب ہم اتنا مال ہم اس کو واپس کرنے لگے ہیں۔ یہ اسلام کا خوبصورت نظام ہے۔ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے یتیموں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ان کے مال کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اتنی خوبصورت باتیں، اتنا حسن ہے اسلام کی باتوں میں کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر سے ساری خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا